السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آیت نمبر 30 مکمل کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 31 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، من یرزقکم، من کون ہے، یہ من استفہام کا ہے، من کون ہے، یرزقکم جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض زمین سے۔ ام من، یہ دو لفظ ہیں، ام اور من۔ ام کا معنی یا، من کون ہے، یملک السمع، یملک جو مالک ہے، السمع سننے کی طاقت کا، والابصار اور دیکھنے کی قوت کا، دیکھنے کی طاقت کا، کون ہے جو دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کا مالک ہے۔ ومن اور کون ہے، یخرج الحی، یخرج کا معنی نکالنا، ایک ہوتا ہے یخرج اس کا معنی نکلنا، یخرج جو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، یعنی زندہ نکالتا ہے مردہ میں سے، مردہ سے مراد بے جان، جیسے انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے۔ ویخرج المیت اور کون ہے جو نکالتا ہے، المیت بے جان کو، من الحی زندہ میں سے، مرغی زندہ اس میں سے انڈا بے جان نکل آتا ہے۔ ومن اور کون ہے، یدبر الامر جو ان تمام معاملات کی، تمام امور کی، یدبر نگرانی کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے۔ یعنی مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ کائنات کا سارا بڑا نظام اللہ چلا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کام بتوں کے ذمہ لگا رکھے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں تذکیر کی ہے کہ جب بڑے کام وہ خدا کر سکتا ہے تو چھوٹے کام کیوں نہیں، یہ سارے کام کون کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، پس سَيَقُولُونَ، یقولون کے اوپر سین ہے، یہ مضارع کے لفظ کے اوپر سین آتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ یہ کہیں گے، اللہ، کہ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ فَقُلْ پس ان سے کہیے، افلا تتقون، حمزہ استفہام کا ہے، فا اس میں علیحدہ حرف ہے، لا تتقون افلا تتقون تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ فذالکم اللہ پس وہ اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، الحق حقیقی، تمہارا حقیقی پروردگار ہے، حقیقی مالک پالنے والا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا پس کیا ہے، ماذا کا معنی کیا، بعد الحق حق کے بعد، واضح ہونے کے بعد اور کیا ہے، الا الضلال سوائے گمراہی کے، یعنی حق تمہارے اوپر واضح ہو چکا ہے، یہ بات بالکل آشکارا ہو چکی ہے، اللہ چلا رہا ہے، پھر اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مان رہے تو یہ سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز نہیں۔ فَأَنَّا، انا کا معنی کہاں، تصرفون تم الٹائے جا رہے ہو، یعنی کون ہے جو تمہیں دائیں بائیں پھیر رہا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے، یقیناً وہ شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، کذالک اسی طرح، حقت ثابت ہوگا، واضح ہوگا، کلمۃ ربک آپ کے رب کا کلمہ، یعنی آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو کر رہے گی، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، یعنی جو نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو کر رہے گی، انہم کہ وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو لوگ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ حق پر کاربند نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں اللہ کا یہ تقدیری فیصلہ ثابت ہو کر ہی رہے گا۔ قل آپ ان سے کہیے، هل من شرکائکم، قل آپ ان سے کہیے، هل من شرکائکم کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے،
شرکا سے مراد یعنی وہ تمہارے بت جنہیں تم اس کائنات کے نظام میں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق، جو یبدأ الخلق پہلی مرتبہ پیدا کرے گا مخلوق کو، پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے؟ ثم پھر یعیدہ، وہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی تمہارے شرکا میں سے کسی کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ وہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکے پھر دوبارہ پیدا کر سکے؟ قل اللہ، انہیں کہیے کہ اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، فانا، پس کہاں، انا کہاں، تؤفکون، تم اوندے منہ لیے جا رہے ہو، یعنی کون ہے جو تمہیں اوندے منہ گرا رہا ہے، منہ کے بل کھائی میں، جہنم کی گمراہی میں، وادی میں گرا رہا ہے، کون ہے؟ قل، ان سے کہیے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے، من، جو یہدی، رہنمائی کر سکے، الی الحق کی، حق کی طرف، یعنی کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھا سکے؟ یقیناً نہیں۔ قل، تو ان سے کہیے، اللہ، اللہ ہی ہے، یہدی للحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو حق کے راستے پر لے کر چلاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا من، جو یہدی، رہنمائی کرے، الی الحق کی، حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی دے، ام، یا من، وہ ہے، لا یہدی، لا یہدی، جو خود رہنمائی نہیں کرتا، جو خود حق کے راستے پر نہیں چلتا، الا، مگر، ان یہدا، اس کو حق کے راستے پر چلایا جائے، یعنی جو آدمی خود بھی حق کے راستے کو نہیں جانتا، الا یہ کہ اسے حق کا راستہ دکھایا جائے اور پھر حق کے راستے پر چل سکے۔ اس کے مقابلے میں اللہ ہے جو حق کا راستہ لوگوں کو دکھاتا ہے، تو کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ یا اللہ یا وہ بت جو نیک لوگوں کے تھے، جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ نیک تھے، پارسا تھے، لہذا ان کی پوجا کی جائے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے حضور، یہ ہمارے بگڑے کام سنواریں گے، تو وہ تو خود ان کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کی گئی تو وہ حق کے راستے کو پا سکے، تو وہ کیسے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ان کی پیروی؟ فما لکم، ٹھیک ہے جی، فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے، کیف، کیسے، تحکمون، فیصلے کر لیتے ہو، یہ باتیں تم کیسے طے کر لیتے ہو، یعنی اتنی بے عقلی کی بات تم کیسے آپس میں طے کر لیتے ہو کہ مخلوق کو اس قابل ٹھہرا دیتے ہو کہ ان کی پیروی کی جائے؟ وما یتبع اکثرهم، ما یتبع، پیروی نہیں کرتے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، یہ ما نفی کا ہے، ما یتبع، پیروی نہیں کرتے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، الا، مگر، ظنن، گمان کی، یعنی اندازے، یعنی ان میں سے اکثر اندازے پر ہی چل رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو انہوں نے عقائد بنا رکھے ہیں، جو اپنی باتیں انہوں نے طے کر رکھی ہیں عبادت کے حوالے سے، بندگی کے حوالے سے، وہ محض ان کے اٹکل ہیں، گمان ہے۔ ان الظن، جبکہ جو ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، لا یغنی من الحق شیئا، یہ وہمی جو اندازہ ہوتا ہے، لا یغنی، یہ کام نہیں آ سکتا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئا، ذرہ برابر، یعنی کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی رہنمائی نہیں کر سکتا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ سب جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو پوری طرح علم ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اس لیے ان کو ان کی سزا ضرور ملے گی۔
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ما کانا نہیں ہے هذا القرآن یہ قرآن ایسا نہیں ان یفترا کہ اسے گھڑ لیا گیا ہو ان یفترا کہ اسے گھڑ لیا گیا ہو بنا لیا گیا ہو من دون اللہ اللہ کے سے ہٹ کر ہی یعنی اللہ نے اسے نہ اتارا ہو بلکہ خود ہی بنا لیا ہو یہ قرآن ایسا نہیں ہو سکتا ولیکن لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں یعنی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں قرآن حکیم کی آمد سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر قرآن حکیم کی آمد کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی تھی اور ساتھ یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ بھائی جو نئی کتاب آئے گی وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے گی لہذا قرآن حکیم کی حق ہونے کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہوئی کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس لیے اہل کتاب کو یہ بات ماننی چاہیے کہ یہ برحق کتاب ہے اس لیے قرآن حکیم بار بار اس طرف اشارہ کرتا ہے ولیکن تصدیق الذی یہ تصدیق کرتی ہے کتاب الذی بین یدیہ ان باتوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں وتفصیل الکتاب اور یہ تفصیل کرتا ہے الکتاب بھی کتاب کی یہاں پر کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیزیں یعنی جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر انسانوں کے سارے معاملات پہلے سے لکھ کر محفوظ کر رکھے ہیں وہیں پر اس قرآن کریم کو بھی لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے یہ تفصیل بیان کرتا ہے اس لکھے ہوئے کی لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے من رب العالمین اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے یعنی جہانوں کے پروردگار کی طرف سے لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون ام کیا یقولون یہ لوگ کہتے ہیں افتراہو کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے پیغمبر نے جیسے مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے کبھی مکے میں ایک لوہار تھا اس کے بارے میں کہتے کہ یہ پیغمبر اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اس کو یہود نصارہ کی باتیں پتہ ہیں تو وہ باتیں بتاتا ہے جس سے یہ خود باتیں بنا لیتے ہیں کہتا ہے قل ان سے کہو فَأْتُو پس تم لے آؤ بصورت کوئی ایک صورت مثلہ اس جیسی یعنی اس قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ دیکھو اگر پیغمبر نے خود بنا لیا پیغمبر بھی تمہارے زمانے کا تمہارے معاشرے کا ہے جو عربی تم بولتے ہو وہی عربی پیغمبر بولتا ہے تو اگر یہ پیغمبر نے خود بنا لیا تو تم بھی ایسا بنا کے لے آؤ پھر تو تم ایک جیسے باہم بشر ہو تو تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے ودعو ساتھ تمہیں یہ دعوت ہے ودعو کہ تم بلا لو من استطاعتم من جس کسی کو استطاعتم تم طاقت رکھتے ہو بلانے کی یعنی جس کسی کو بلا سکتے ہو بلا لو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ یعنی جس کو مخلوقات میں سے ساتھ ملانا چاہتے ہو اس کو ساتھ ملا لو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بل جو پچھلے کلام کی نفی کرتا ہے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کذبوا کہ انہوں نے جھٹلا دیا جھوٹ قرار دیا بما اس بات کو لم یحیطو جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکے بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ یعنی جو بات ان کے علم میں نہیں آئی نا ان کی سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے اس کو کہا یہ غلط ہے سادہ لفظوں میں ولما یاتہم تعبیلہ ولما یاتہم تعبیلہ ولما اس لما کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں ہوا یہ کام لما یاتہم ابھی تک نہیں آئی تعبیلہ اس کی تعویل سے مراد ہے یہاں پر انجام ابھی تک اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا یعنی جو یہ کتاب کو جھٹلا رہے ہیں اس کتاب کو جھٹلانے کا جو انجام ہے عذاب کی صورت میں وہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا کذالک اسی طرح کذب الذین کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے یعنی جس طرح یہ کتاب الہی کو جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی
کتاب الہی کو جھٹلایا، فنظر پس دیکھ لو، کیف کانا کیف کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام کیسا ہوا، الظالمین ظالموں کا، پس دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی مکے کے لوگ جو دائیں بائیں ان کے مختلف بستیاں تھیں، وہاں سے یہ گزرتے تھے جہاں پر عذاب الہی آ چکا تھا، تو یہ وہاں دائیں بائیں سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہاں پر جو بستیاں لٹی پٹی ہوئی ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ یقیناً یہ باتیں معلوم بھی کرتے تھے، کہ بھئی ان کی یہ حالت کیوں ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ ان پر عذاب الہی آیا۔ عذاب الہی کیوں آیا؟ کہ اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو فنظر ان سے کہو دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الظالمین کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ومنہم ان میں سے، من کچھ تو وہ ہیں، منہم ان میں سے کچھ وہ ہیں، من یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں بھی اس کتاب پر، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور مستقبل میں بھی لے آئیں گے، یعنی کفار میں سے، یہود نصارہ میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے۔ ومنہم اور کچھ وہ ہیں، من لا یؤمن بھی جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ وربک اور آپ کا رب اعلم خوب اچھی طرح جانتا ہے، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کے معنی میں ہے کہ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، یعنی خوب اچھی طرح جانتا ہے آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے بالمفسدین فساد مچانے والوں کو، یعنی جو رب کے احکام پر نہیں چلتے، اپنی مرضی پر چلتے ہیں، تو نتیجے میں وہ اس زمین پر فساد مچاتے ہیں، تو ان فساد خوب جانتا ہے۔ یا جو اپنی مرضی پر چلتے ہوئے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف فساد مچا رکھا ہے، تو اللہ انہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور جاننے کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ یہی تو ہم اپنا سبق رکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ یہاں سے آگے چلائیں گے بین کا سے، ٹھیک ہے۔ آج ہم 41 نمبر آیت تک 40 تک پورا کرتے ہیں، 40 نمبر آیت سے آگے کریں گے۔ آج کا سبق یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔